لاہور اس دفعہ بڑا ہاٹ رہے گا۔ لاہور میں مقابلے بہت کانٹے دار ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے کاغذات 122 میں ہیں، لطیف کھوسہ صاحب ہیں، اظہر صدیق صاحب پہلی دفعہ انٹروڈیوس ہوئے ہیں، وہ بھی الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں۔ 120 بھی بہت دلچسپ صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ مریم نواز صاحبہ کے کاغذات بھی جو ہے نا 120 میں جمع ہیں۔ پھر ایاز صادق صاحب کے کاغذات یہاں سے جمع ہیں۔ علیم خان صاحب ہیں، وہ بھی 119 میں ان کے بھی کاغذات جمع ہو گئے ہیں، جبکہ اسی حلقے میں مریم نواز کے بھی کاغذات جمع ہیں۔ پھر اس کے علاوہ پی ٹی اے کی صنم جاوید صاحبہ ہیں، ان کے کاغذات بھی اسی حلقے میں ہیں۔ یا تو یہ سمجھا گیا ہے کہ یہ حلقہ سیف ہے، کافی سیف ہے، یہاں سے ہم آسانی سے جیت جائیں گے۔ مسلم لیگ نون والے یہ سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ لاہور میں اس وقت ایک اور بھی بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی۔ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، خالد سندھو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ انتہائی دلچسپ صورتحال ہے لاہور میں۔ بہت نامی گرامی لوگوں نے لاہور میں کاغذ جمع کرائے ہیں۔ لاہور جو این اے 118 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور 130 تک جاتا ہے۔ ہر حلقے میں اگر آپ دیکھیں، اگر آپ ہر حلقے کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو بہت نامی گرامی جو شخصیات ہیں وہ دونوں پارٹیوں میں سے الیکشن لڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر ہم میاں نواز شریف کو دیکھیں تو وہ بھی لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اگر ہم مریم نواز صاحبہ کو دیکھیں تو وہ بھی لاہور سے الیکشن لڑ رہی ہیں۔ حمزہ شہباز بھی لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ لیکن ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس دفعہ اسحاق ڈار صاحب الیکشن لاہور سے نہیں لڑ رہے۔ شہباز شریف صاحب بھی کراچی چلے گئے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے، اور لیکن ان کے کاغذات لاہور میں بھی جمع ہیں۔ یقیناً وہ لاہور کو کیسے چھوڑیں گے، لاہور سے بھی الیکشن لڑیں گے وہ۔ اور اسی طرح سے مسلم لیگ نون کی دیگر قیادت خواجہ سعد رفیق ہیں، ایاز صادق صاحب ہیں، کھوکھر برادران ہیں، مبشر رانا مبشر اقبال ہے، وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد علیم خان صاحب ہیں، وہ بھی 119 میں ان کے بھی کاغذات جمع ہو گئے ہیں، جبکہ اسی حلقے میں مریم نواز کے بھی کاغذات جمع ہیں۔ پھر اس کے علاوہ پی ٹی اے کی صنم جاوید صاحبہ ہیں، ان کے کاغذات بھی اسی حلقے میں ہیں۔ تو اسی طرح سے اب ایک نون کی بہت بڑی لسٹ ہے، وہ بھی لاہور کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ شہر ہے، اور انہوں نے بڑے ہیوی ویٹ کینڈیڈیٹ دیے ہیں۔ اسی طرح پی ٹی آئی، آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے کاغذات 122 میں ہیں، لطیف کھوسہ صاحب ہیں، اظہر صدیق صاحب پہلی دفعہ انٹروڈیوس ہوئے ہیں، وہ بھی الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں، اور ان کے کاغذات جو ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، اور لطیف کھوسہ صاحب کے کاغذات جو ہے نا وہ 121 میں جمع ہیں۔ 122 میں بھی جمع ہے، 121 میں بھی جمع ہے، جبکہ 121 میں ایاز صادق صاحب کے کاغذات مسلم لیگ نون کی طرف سے جمع ہیں۔ 120 بھی بہت دلچسپ صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ 120 میں تارڑ صاحب، ان کے کاغذات جمع ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ ایج لینے کی کوشش کر رہے ہوں کہ جو 120 حلقہ ہے یہ دیہاتوں پہ مشتمل ہے۔ یہ رنگ روڈ کے دوسری طرف کا جو ایریا ہے، جہاں ایک زمانے میں بیگم گھرکی یہاں سے الیکشن لڑتی تھیں، اور یہاں پہ 2-3 بڑی برادریاں ہیں۔ ایک جٹ برادری بڑی ہے، اس کے بعد رانا برادری راجپوت ہیں، پھر ارائیں برادری بھی یہاں پہ ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ تارڑ صاحب نے یہ سوچا ہو کہ میری برادری کا ایج مجھے یہاں سے ملے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ کے کاغذات بھی جو ہے نا 120 میں جمع ہیں۔ پھر ایاز صادق صاحب کے کاغذات یہاں سے جمع ہیں۔ پھر ایک اور بھی کہ خواجہ سعد رفیق صاحب کے بھی 120 میں کاغذ جمع ہیں۔ یہ مسلم لیگ نون کی طرف سے یہاں یا تو یہ سمجھا گیا ہے کہ یہ حلقہ سیف ہے، کافی سیف ہے، یہاں سے ہم آسانی سے جیت جائیں گے۔ مسلم لیگ نون والے یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ یہاں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ کوئی اتنا تگڑا نظر نہیں آ رہا۔ تو ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے یہ ذہن میں یہ خیال ہو کہ یہ حلقہ اچھا حلقہ ہے، یہاں سے ہم سیٹ آسانی سے
نکال سکتے ہیں اور نکال بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر عمران خان صاحب، آپ دیکھیں کہ لاہور میں اس وقت ایک اور بھی بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی کہ پاکستان کے 3 وزرائے اعظم، عمران خان صاحب، میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب، جو پاکستان میں 3 وزرائے اعظم رہے ہیں، وہ تینوں کے تینوں لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو لاہور اس دفعہ بڑا ہاٹ رہے گا، لاہور میں مقابلے بہت کانٹے دار ہوں گے، بڑے دلچسپ مقابلے ہوں گے، اور ہماری تو دعا ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ الیکشن اس طرح کا الیکشن ہوگا، یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی مضبوطی کے لیے یہ الیکشن ایک سنگ میل ثابت ہو۔ اور ہم سارے پاکستانی، چونکہ اس وقت کوئی جماعت یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمارے کاغذات نامزدگی کسی کینڈیڈیٹ کے جمع نہیں ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے کاغذات ان کے ورکروں کے، ان کے کینڈیڈیٹس کے جمع ہو چکے ہیں۔ اور ایک اور بھی دلچسپ صورتحال ہے کہ 130 حلقہ، اس میں بلاول بھٹو صاحب نے بھی کاغذات جمع کروائے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کس بنیاد پہ، کس انفارمیشن پہ کاغذات وہاں سے 130 سے جمع کروائے ہیں، وہ چونکہ پچھلا جو بائی الیکشن ہوا تھا جس میں پی ٹی آئی نے حصہ نہیں لیا تھا، اور اس میں گل صاحب جو تھے ان کو کوئی 27-28-30 ہزار کے قریب ووٹ، اگر تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 30 ہزار ذہن میں ان کے اگر ووٹ ہے کہ ہمیں وہاں سے 30 ہزار ووٹ ملا تھا، تو اس بنیاد پہ بلاول بھٹو صاحب نے وہ حلقہ چوز کیا ہے، تو میرے خیال میں وہ حلقہ غلط چوز کیا انہوں نے۔ ان کو یہ چاہیے تھا کہ جو ذوالفقار علی بھٹو کا حلقہ ہے، جس میں 118 اس وقت کا 118، 119، 120، 121، یہاں پہ پیپلز پارٹی آج بھی بڑی اچھی پوزیشن میں ہے، ان کو 130 کی بجائے اگر وہ 120 میں آ جاتے، اگر وہ 121 میں آ جاتے، تو وہ 119 میں آ جاتے تو ان کے لیے وہ حلقہ زیادہ بہتر تھا۔ بہرحال لاہور جاگ رہا ہے، لاہور کے ووٹر جاگ رہے ہیں، لاہور کے سپورٹر جاگ رہے ہیں۔ تو میری پاکستان کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان سے درخواست ہے کہ یہ تو طے ہو گیا کہ ساری جماعتوں نے کاغذات اپنے اپنے جو ورکر تھے، جو ان کے انتخابات لڑنے والے لوگ تھے، انہوں نے جمع کروا دیے۔ اب کچھ ایسا ہو جائے پاکستان کے اندر کہ پاکستان کی پوری قوم یہ کہے کہ الیکشن جو ہوئے ہیں وہ صاف اور شفاف ہوئے ہیں۔ صاف اور شفاف الیکشن پاکستان کی فیور میں ہے، پاکستان کی سالمیت کی فیور میں ہے، پاکستان کی مضبوطی کی فیور میں ہے، اور یہ الیکشن پاکستان کو، جو اس وقت دنیا کرائسس کے اندر ہے، ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے الیکشن پاکستان کو مضبوط کرنے میں اور پاکستان کا نام دنیا میں نمایاں کرنے میں یہ الیکشن سازگار ہے۔ بہت شکریہ۔